اللہ اے اللہ اے اللہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. ما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہمارے معاشرے میں معذرت کے ساتھ اللہ ماشاءاللہ لوگ ایسے ہیں کہ جو دین سننے کو سمجھنے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ نہیں تو اگر کسی کے سامنے دین کے بارے میں یا دین کے متعلق کوئی بات کی جائے تو وہ بات کو ٹال دیتے ہیں، یا آگے سے کوئی اور بات شروع کر دیں گے کہ یہ بندہ دوبارہ اس طرح کی بات میرے ساتھ نہ کرے۔ اور دین کے لحاظ سے ہم لوگ اتنے پیچھے جا چکے ہیں، اتنی پیچھے جا چکے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ پیچھے جو لاک ڈاؤن ہوا جس کی وجہ سے کاروبار میں نقصان ہوا تھا، تو ہمیں بہت زیادہ فکر تھی کہ ہمارے کاروبار بہت پیچھے جا چکے ہیں، ہم کس طرح دوبارہ اس کو سٹیبل کریں گے، کس طرح دوبارہ کور کریں گے، ہمیں بہت زیادہ ٹینشن تھی اس چیز کی۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے تھے جن کو اس چیز کی ٹینشن تھی کہ یار خدا نہ خواستہ مسجدوں پہ پابندی نہ لگ جائے۔ نہیں تو تقریباً 97% بلکہ میں کہوں گا 99% لوگ ایسے تھے جن کو اپنے کاروبار کی فکر ہے۔ تو لیکن قرآن مجید اور احادیث مبارکہ ہمیں کیا حکم دیتی ہے، ہمیں کس راہ پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں ذرا سا بھی نہیں سوچتے۔ اگر سوچتے ہوتے تو شاید ہو سکتا ہے کہ آج مسجدیں آباد ہوتی، اور جتنا رش بازاروں میں ہے اس سے زیادہ رش مسجدوں میں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں کہ ہر کالونی میں، ہر سوسائٹی میں تقریباً 2 سے 3 مسجدیں موجود ہیں، لیکن وہاں پہ جو نمازی ہیں باہر کے نمازی چھوڑ دیں، جو اس سوسائٹی کے اس علاقے کے نمازی ہیں وہ بھی مکمل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ 15 سے 20 گھر ہیں، ان میں سے 4 گھر ایسے ہوں گے جن کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہوں، تو باقی جو گھر ہیں ان کے کیا ان گھروں میں مرد حضرات نہیں ہیں، یا ان گھروں میں بچے نہیں ہیں؟ ہیں، لیکن ہمارا دین کی طرف کوئی رجحان نہیں ہے۔ تو لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، اس سے پہلے ہماری یہ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، آپ اس دنیا فانی میں تشریف لائے تھے۔ ہماری کئی طریقے سے، کبھی کس طریقے سے، کبھی کس طریقے سے ہمارے کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز سجا کے رکھے۔ ہم مسجدوں کو اس طرح سجاتے ہیں، گھروں کو اس طرح سجاتے ہیں، لیکن کیا فائدہ ایسے سجانے کا بھی؟ یا کیا فائدہ کہ یہ سوچنے کا بھی کہ اس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، جبکہ ہم نے ان کے احکامات پر عمل نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بیان کیا ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3461 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں: بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، بے شک ایک چھوٹی سی آیت کیوں نہ میرے سے سن لے۔ اس کے بعد اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے بنی اسرائیل کی بھی مثال دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے دو، کوئی حرج نہیں ہے۔
اب اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کی مثال دو؟ کیونکہ وہ ایسی قوم تھی، ایسی لاڈلی قوم تھی جس کا سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتوں سے نوازا، انہوں نے پھر بھی ناشکری کی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کی بھی مثال دینا چاہتے ہیں وہ بھی دو۔ اور پھر اسی حدیث میں اینڈ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بچو کس چیز سے کہ میرا نام لے کے کوئی جھوٹ نہ بولو، اور ہم اس طرح کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں کوئی حدیث ملتی ہے ہم بغیر اس کی تحقیق کیے آگے سینڈ کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ٹھیک ہے بات ٹھیک ہوگی، حدیث کا حوالہ ہم نے نہیں چیک کیا، ہم نے آگے سینڈ کر دیا کہ کوئی نہیں اور بھی پڑھ لے گا۔ اس طرح نہیں، پیغام پہنچانا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے تو کس طرح پہنچانا ہے، اس کی تحقیق کر کے، اس کو خود سمجھ کے، سب سے پہلی بات خود سمجھ کے۔ اگر کوئی آگے بات پہنچانا چاہتے ہو یا کوئی بات آگے کہنا چاہتے ہو، سب سے پہلے خود کے اوپر اس کو اویل کرو، خود کے اوپر اس کو الاؤ کرو، پھر آگے پہنچاؤ۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم جو کام خود نہیں کرتے وہ کسی اور کو کہتے ہیں کہ یہ تم کام کرو۔ پچھلے ہفتے کو میں نے جو درس دیا تھا سلام کے بارے میں کہ سلام کو عام کیا جائے، تو اس کے بعد جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا، کہ اپنے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرو، تو اسی دوران میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ کیا جائے کہ اپنے گھروں کے باہر اس آیت کو پرنٹ کروا کے لگوا لیا جائے تو بہت اچھا ہے، کہ مہمان آ جاتا ہے یا کوئی جس کو نہیں بھی یاد آتا وہ بھی اس آیت کو دیکھ کے اندر جاتے ہوئے سلام کر لے۔ تو لیکن میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جس طریقے سے بھی دین کو پھیلایا جائے پھیلانا چاہیے۔ اب میں بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا بہت بری چیز ہے، میں کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں میں اس کو کس طرح چلانا ہے۔ آپ کے اپنے ہاتھوں میں موبائل ہے، کوئی بھی ایپ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آگے اس کو کام کرنا شروع کرتے ہیں، وہ یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے یہ ایپ کس لیے استعمال کرنی ہے، آپ نے بس اس میں اپنا نمبر ڈالنا ہے، جو بھی آئی ڈی ڈالنی ہے، جس طرح بھی اس کو آپ نے اپنے طریقے سے چلانا ہے۔ اگر آپ غلط راستے پر چلانا چاہو گے تو وہ غلط راستے پر چلے گا، وہ کچھ طرح کی چیزیں اپڈیٹ کرتا رہے گا۔ آپ اس کو اچھے راستے پر چلانا چاہتے ہیں، وہ اچھے راستے پر چلے گا، وہ آپ کو اسی طرح کی چیزیں اپڈیٹ کرتا رہے گا۔ تو میں نے جو سوشل میڈیا ہے اس کو میں نے اس طریقے سے استعمال کیا ہے کہ میں اس سے جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میرے خاندان کے لوگ ہیں، ان سے میں سوال و جواب کرتا ہوں، دینی سوال، کہ دیکھتے ہیں کس کو کتنا پتا ہے۔ نہیں پتا تو یہ نہیں کہ میں ان کو تان و تفریح کرتا ہوں، میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، کوئی بات نہیں بھائی، ایک دفعہ جواب غلط دے دیا، اگلی دفعہ تم اچھا دو۔ تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے اس دعا کی فلیکس چھپوائی سب سے پہلے خود، اس آیت کی فَإِذَا دَخَلْتُمْ، اس آیت کی سب سے پہلے خود میں نے فلیکس چھپوائی، اپنے گھر کے باہر لگائی، اس کی تصویر کھینچی، پھر میں نے ساروں کو سینڈ کی کہ میں نے لگا لیا، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے گھروں کے باہر لگاتے نہیں لگاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ پیغام پہنچاؤ، کس طرح پہنچانا ہے، اچھے طریقے سے پہنچاؤ۔ کسی کے پاس کوئی جاتے ہو، بیٹھتے ہو، اس کو ساتھ باتیں کرو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ صرف اسے بات کر کے ہم نے کوئی نہ کوئی بات کہنی ہے، لازمی نہیں ہے۔ آپ کسی کے پاس بیٹھے ہو، آپ کا اخلاق اچھا ہے، سمجھ لو آپ کی اس تک بات پہنچ چکی ہے، کیونکہ آپ کا اخلاق اچھا ہے۔ اخلاق ہم سے پہلے اخلاق کس کا اچھا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اچھا تھا۔ تو ظاہری سی بات ہے ہم ان کو فالو کر رہے ہیں تو ہمارا بھی اخلاق اچھا ہوگا، ہمیں دیکھنے والا خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ دیندار ہے، اچھا انسان ہے، تو مجھے چاہیے اگر اس کا واقعی دل کرتا ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ مل کر رہے گا۔ میرا ایک ادھر دوست آتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اس کو، کہ وہ نماز کے بعد آ کے درس سننے کے بعد میرے پاس آ کے بیٹھتا ہے۔ وہ رمضان سے پہلے اس نے جو کہا ہے کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا مکمل، کوئی پڑھ لی کوئی چھوڑ دی، تو لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا کہ رمضان کے بعد اس نے میرے سے وعدہ کیا کہ میں ساری نمازیں پڑھوں گا، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں گا، درس آپ کے پیچھے سنوں گا۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں یا جس کی نیت ہو، تو اس لیے میں کوشش کرنی چاہیے۔ تو 2-3 ایسی آیتیں ہیں جو ایسے لگتا ہے جیسے ابھی اتری۔ وہ کون سی ہے کہ ایک آیت میں سورۃ جن کی آیت ہے
تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ کا کام کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا ہے، باقی کیا کرنا ہے وہ میں خود دیکھ لوں۔ پھر اس کے بعد سورۃ تغابن کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو ان کے لیے جہنم تیار پڑی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم آیتوں کی یا قرآن حدیث کی جو بھی بات سیکھ رہے ہیں یا کسی کے آگے پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ کس کے لیے؟ صرف اور صرف اپنے لیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ ساری دنیا مل کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے، ساری دنیا جتنے بھی جانور جتنے بھی ہیں، حیوان جو بھی ہے، مل کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں، اللہ تعالیٰ کو رتی برابر فرق نہیں پڑے گا۔ ساری دنیا مل کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ ہم نے دیکھنا کہ ہم نے کس راستے پر چلنا۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو بھی کوئی بات سنیں سب سے پہلی بات اس کے خود کے اوپر اس کو عمل کریں، سب سے پہلے خود عمل کریں، پھر اس کو بعد اس کی تحقیق کر کے آگے پہنچائیں۔ تو اگر وہ بات ٹھیک ہے تو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اگر نہیں ٹھیک تو اس کو ادھر ہی روک دیں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، ہم اکثر اس طرح کرتے ہیں، چھوٹی سی بات ہے کہ اس طرح کرتے ہیں، کوئی بات ٹھیک نہیں ہے اس کو بھی آگے پہنچاتے ہیں، یہ کہہ کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پہنچتی بہت سے لوگ ایسے ہیں آگے جا کے باتیں بدلتی رہتی ہیں، وہ بات وہ پھر ٹھیک پہ ٹھیک آ جاتی ہے، ہم نہیں ٹھیک کہتے وہ ٹھیک پہ ٹھیک آ جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی بات ہو اس کی سب سے پہلے تحقیق کی جائے، پھر اس کو آگے پھیلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔